یہ وہ لمحہ تھا جب جیسا نے کہا کہ خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب میری طرف دیکھیں، اور پھر جیسا نے کہا کہ جی آپ دونوں کو 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کا یہ ویلاگ بہت اہم ہے، کیونکہ اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، جو سابقہ وزیر اعظم ہیں، کس طرح سے ان کو جو ہے وہ آج 10 سال جو ہے وہ عدالت کی طرف سے سزا سنائی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی یعنی کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے ایک کوئی سخت سے سخت سزا یا پھانسی کی سزا جو ہے وہ سنائی جائے گی۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر ہے اس کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ بد دل کر دیا جائے، مایوس کر دیا جائے، تاکہ وہ جو ہے وہ اس مایوسی کے عالم میں یا اس بد دلی کے عالم میں جو ہے وہ 8 فروری کو گھر سے ہی نہ نکلے اور ووٹ اپنا نہ ڈالے۔ لیکن اس حساب سے لگتا تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ اور زیادہ چارج ہو جائے گا۔ جیسے ان کی پہلی ساری کی ساری تدبیریں دری کی دری رہ گئی ہیں، اسی طرح یہ تدبیر بھی جو ہے وہ اتنی کارآمد نہیں رہے گی ان کے لیے۔ اور دوسری جانب پارٹی نے جو ہے وہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پرامن رہیں، کسی بھی قسم کا احتجاج نہ کریں، بلکہ اپنا جتنا بھی ان کا غصہ ہے وہ 8 فروری والے دن گھر سے نکل کر بیلٹ پیپر پر جو ہے وہ نکالیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا آج کی اس کارروائی کی طرف، جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے سنایا۔ بہت سارے قانونی ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے قانونی نقائص ہیں اس فیصلے میں، بہت سارے جو ہے وہ قانونی تقاضے ہیں جو وہ ابھی تک پورے نہیں کیے گئے، اور فیصلے میں جو ہے وہ بڑا ایک سپیڈیلی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے۔ آج عدالت میں جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو فیصلہ سننے کے بعد عمران خان صاحب کافی دیر تک جو ہے وہاں پہ بیٹھے مسکراتے رہے۔ آج سماعت شروع ہونے سے پہلے شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 342 کا سوال نامہ دیا گیا۔ 342 کا سوال نامہ جو ہے وہ سزا سنانے سے پہلے ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے۔ اب 342 کا جو ہے وہ بیان ریکارڈ کراتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے سائفر کا جو خط تھا وہ ان کے آفس سے جو ہے وہ چوری کیا گیا۔ عمران خان بتاتے ہیں کہ سائفر ان کے دفتر میں تھا اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکٹری، پرنسپل سیکٹری اور سیکٹری پروٹوکول پر آتی ہے، جو کہ وزیر اعظم ہاؤس اور اس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے 3.5 سال کے عرصے کے دوران یہ پہلا ڈاکومنٹ تھا جو کہ مسنگ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملٹری سیکٹری کو اس پر انکوائری کے لیے بھی کہا، اور یہ وہ واحد موقع تھا جب وہ ملٹری سیکٹری سے ناراض بھی ہوئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو ایک ماتحت ان کے ایک ماتحت آفیسر نے جو ہے اس خط کو چرایا، انہوں نے اس کا نام اور ڈیزگنیشن بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جب ان تحقیقات کا کہا تو جو ہے ملٹری سیکٹری نے اس پر انکوائری کے بعد مجھے کہا کہ جی اس کی سائفر کی مسنگ کا کوئی کلو نہیں ملا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک منتخب شدہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ ایک سازش کے تحت ہٹایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جلسے میں کسی ملک کا نام نہیں لیا، بلکہ الفاظ کا چناؤ بھی بہت جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سائفر کو جو ہے وہ جلسے میں لہرانے کا یہی مقصد تھا کہ اس بات کا پیغام پہنچایا جائے کہ اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو پلان کو ایکسپوز کر دیا جائے گا۔ اب جواب میں جج صاحب نے کہا کہ خان صاحب میرا جو ہے وہ آسان سا سوال ہے، مجھے اس کا جواب دے دیں کہ سائفر کہاں ہے۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ جی میں وہی اپنے بیان میں نے بتایا کہ مجھے نہیں پتا سائفر کہاں ہے، سائفر میرے آفس میں تھا لیکن جس کو بعد میں غائب کرایا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جیسا نے کہا کہ خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب میری طرف دیکھیں، اور پھر جیسا نے کہا کہ جی آپ دونوں کو 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ سنانے کے بعد جو جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں
وہ فوراً اٹھ کر چلے گئے، اور وہاں پر موجود لوگ بتاتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد خان صاحب بیٹھے کافی دیر تک مسکراتے رہے۔ ظاہری بات ہے وہ طنزیہ مسکراتے ہوں گے، طنزیہ انداز میں، کہ ہم یہ حال ہے ہمارے ملک میں انصاف کا، یہ قانون پر عمل داری کس طرح سے جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ دیر احتجاج کیا کہ میرا تو بیان ہی ریکارڈ نہیں کیا، اور جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ وہ سارے لوپ ہولز ہیں، قانونی لوپ ہولز ہیں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیصلے کو ماہرین قانون جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی بھی جو ہے اس سے بڑے عدالت میں جو ہے وہ چیلنج کیا جائے تو یہ فیصلہ اسی وقت جو ہے اڑا کر رکھ دیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب نے جو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک اپنی قوم کے نام جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے، اپنی قوم کے نام ان کا یہ ایک پیغام ہے۔ اب آپ کو لے جاتے ہیں اس پیغام کی طرف۔ یہ وہ پیغام ہے جو خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اپنی قوم کے نام جاری کروایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی سزا سنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو اشتعال دلانا، تاکہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں اور اس سے وہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو پہلے نہیں کیے جا سکے۔ دوسرا مقصد ہے کہ آپ لوگ بددل ہو کر، مایوس ہو کر 8 فروری کو گھروں میں بیٹھے رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں، یہی آپ کی جنگ ہے اور یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے اور ظلم کا بدلہ 8 فروری کو اپنے ووٹ سے لینا ہے۔ پچھلے 8 ماہ سے جیلوں میں قید بے قصور قیدی آپ کے ووٹ کے منتظر ہیں، اور رہائی کے لیے آپ کے ووٹ سے ہی ان کو انصاف ملے گا۔ میرا ایمان ہے کہ جس طرح اتوار کے روز آپ لوگ بے خوف ہو کر، یعنی کہ خوف کی زنجیریں توڑ کر گھروں سے نکلے، ویسے ہی آپ نے الیکشن کے دن کروڑوں کی تعداد میں گھر سے نکلنا ہے، اور ووٹ کی طاقت سے بتائیں کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جن کو کسی بھی وقت کسی جگہ ہانکا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ 8 فروری کا دن ہماری فتح کا دن ہوگا۔ یہ وہ پیغام تھا جی عمران خان صاحب کا، جو انہوں نے جیل سے جو ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہے آپ تک پہنچایا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ 8 فروری کو گھر سے نکلیں اور ووٹ کی طاقت سے جو ہے بتائیں کہ عوام کی طاقت کے آگے جو ہے وہ کوئی بھی طاقت نہیں ٹک پاتی۔ باقی ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ جو ہے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے وہ اس آگے کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔